السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ کچھ جاندار ہیں، کچھ بے جان ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، جانور، کیڑے مکوڑے، پرندے، جنات، فرشتے، کتنی مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق میں بہت خصوصیات ہیں، اور وہ تمام کی تمام خصوصیات اللہ نے انسان میں موجود رکھی ہیں۔ جس طرح کائنات میں مختلف پیشے ہیں، اسی طرح انسانی جسم میں بھی کام ہو رہے ہیں۔ ایک قوت کھانے کو ہضم کرتی ہے، ایک قوت ہضم شدہ خوراک سے خون اور باقی چیزوں کو علیحدہ کرتی ہے، ایک قوت خون کو سرخ رنگ دیتی ہے، ایک قوت خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچا کر اسے دودھ میں بدل دیتی ہے، ایک قوت خون کو مرد کے خصیوں میں پہنچا کر اس سے منی بناتی ہے، ایک قوت پانی کو جگر سے آئے ہوئے خون سے نکال کر گردوں کو دے دیتی ہے، ایک قوت وہ ہے جو فضول اور ناکارہ مادوں کو آنتوں کے ذریعے جسم سے باہر نکالتی ہے، ایک قوت خون میں تلچھٹ اور صفرا پیدا کر کے انسانی جسم کی عمر کو کم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں بوڑھے مختلف بیماریوں میں گھر جاتے ہیں۔ اے انسان، تجھے عقل نہیں؟ تیرے اندر بیک وقت کتنی قوتیں کام کر رہی ہیں، پھر بھی تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سب قوتیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ غور کرو، اتنے اعضاء اللہ نے تجھے دیے، اس تمام جسم کے اعضاء تیرا حکم مانتے ہیں۔ آنکھ کو جب تو کہتا ہے وہ چلتی ہے، دیکھتی ہے۔ کان سے جب تو سننے لگتا ہے، وہ تو چاہتا ہے تو وہ کان تیرے سنتے ہیں۔ تو چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو تیری زبان بھی بولنے لگ جاتی ہے۔ سب اعضاء تیرے بس میں ہیں، تیرے نوکر ہیں۔ یہ ساری قوتیں جو تیرے جسم میں کام کر رہی ہیں، اور سارے اعضاء جو تجھے اللہ نے عطا کر دیے ہیں، یہ سب تیرے نوکر ہیں، لیکن تو رب کا نوکر ہے۔ کاش تو اسے پہچان جاتا۔ سب قوتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تو تندرست ہے، صحت مند ہے۔ کیا تو بھی اپنا کام کر رہا ہے جو تجھے حکم دیا گیا تھا؟ جب اللہ نے تجھے روحوں کی شکل میں بنایا اور تو نے اللہ سے اقرار کیا تھا، جب پوچھا گیا آلست بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو نے تو اس وقت کہہ دیا تھا قالو بلا، ہاں ہاں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو ادھر تم نے اقرار کر لیا تھا، جب جسم کا لبادہ پہن لیا تو کیا منکر ہو گیا؟ غور کر، اسی جسم کے اندر ساری قوتیں تیری نوکر ہیں، سارے اعضاء تیرے نوکر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تو بھی اس کا نوکر ہے۔ جب تجھے حکم دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم مانے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ قرآن و سنت کے مطابق جو شریعت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں۔ بندے کا ہر لمحہ، ہر قدم، ہر بات عبادت بن جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف عبادت نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ عبادتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بندے کا ہر کام، ایون ہر سانس، اگر اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر بندہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا ہر وقت، ہر سانس جو چلے گا وہ عبادت بن جائے گا۔
انسان کا چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ہر بات، ہر کام اگر شریعت کے اندر ہے تو وہ ہر کام اس کے لیے عبادت ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کسی وقت بھی اگر موت آ جائے تو اس کے اوپر موت ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت شریعت کے مطابق جو چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے جب بندہ چلتا ہے تو اس وقت تمام روئے زمین کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ غور کرو، اگر کوئی غلام یا نوکر تیری خدمت میں کوئی بھیج دے تو اس بندے کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے ایک نوکر عطا کر دیا، تو اس کا احسان ادا کرتا رہتا ہے۔ عقل تو کر، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے غلام اور نوکر پیدا کر کے رکھے ہیں جو تیرے جسم کی کائنات کو ٹھیک رکھے ہوئے ہیں۔ عقل کر، اس کا احسان مان، اس کا حکم مان، اسے یاد رکھ، اس کا شکر ادا کر۔ تیرے چلنے پہ فرشتے مقرر ہیں، تیری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تیرے ساتھ اللہ کے فرشتے شامل حال ہو جاتے ہیں۔ جب تک تو ذکر میں رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، فرشتے تیرے ساتھ اللہ کے حکم سے رحمتیں تجھ پر بھیجتے جاتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھ تو صحیح، کتنی حکمتیں رب تعالیٰ نے تیرے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس رب تعالیٰ نے ایک قطرہ پانی سے یہ تمہارا جسم پیدا کیا جو ساری کائنات میں تصرف اور فضیلت رکھتا ہے۔ وہی رب کیا دوبارہ اس جسم کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے اس جسم کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ آسان ہے۔ وہ خالق ایسا عالم ہے جس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس نے بندوں کی ہر ضرورت پوری کی اور کرتا ہے۔ اس نے اسے اس کی ضرورت یعنی جگر، دل، دماغ عطا کیا۔ اس نے انسان کی حاجت جو ہے، ضرورت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان عطا کیے۔ ضرورت کے علاوہ اسے زینت بھی دی، اسے خوبصورت بھی بنایا، اسے بالوں کی سیاہی دی، لبوں کی سرخی دی، بھووں کا خم دیا، پلکیں دی۔ کتنا خوبصورت آسن تقویم بنایا، کتنا خوبصورت شکل بنا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو باکمال بنایا، لیکن کس کام کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ذرا غور کر، کیا تو واقعی اللہ کا بندہ ثابت ہوا؟ بندہ یعنی بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، حکم ماننے والا۔ کیا واقعی تو وہی ہے جو تیرا مقصد تھا؟ کیا تو نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا یا کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو اب سے توبہ استغفار کے ساتھ شروع کر، اللہ کا بندہ بن، اور آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔